بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین سورۃ البقرہ سبق نمبر 52 کے ساتھ اس طرح آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ استبرأ الذین اتبعوا سے لے کر ایاہ تعبدون آیت نمبر 171 تک پڑھیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اس طرح استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ ترجمہ دیکھیے، جب وہ پیشوا جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے تھے اپنے پیروکاروں سے مکمل بے تعلقی کا اعلان کر دیں گے۔ استبرأ الذین اتبعوا، جب براءت کا اعلان کر دیں گے جن کی وہ اتباع کرتے تھے، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی اتباع کی، ورأوا العذاب، اور یہ سب لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے، وتقطعت بهم الاسباب، اور ان کے تمام باہمی رشتے کٹ کر رہ جائیں گے۔ یہ تخفیف اخروی ہے، سخت عذاب کی بات پیچھے گزر چکی، ان اللہ شدید العذاب۔ اب عذاب کی کیا صورت ہوگی؟ عذاب کو جب وہ دیکھیں گے جنہوں نے معبودوں کو، معبودان باطلہ کو اپنا معبود بنایا تھا، تو وہ ان کی طرف بھاگیں گے عذاب کو دیکھ کے، اپنے معبودوں کی طرف، تو وہ ان سے براءت کا اعلان کر دیں گے اور کہیں گے ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہاں سے اس کا بیان ہے، اس بدل من اس قبل ہو، یہ پہلے جو از آیا ہے اس سے یہ والا از بدل ہے۔ تبرأ الذین اتبعوا ای الرؤساء، جن کی اتباع کی جاتی تھی ان سے وہ براءت کا اعلان کر دیں گے۔ ای الرؤساء، تو الذین کا مصداق، اس سے کون مراد ہے؟ ان کے سردار، ان کے بڑے، ان کے علماء، فرعون، نمرود وغیرہ، ان کے سامنے سجدے کرتے تھے، وہ لوگ مراد ہیں۔ من الذین اتبعوا ای انکروا اضلالہم، جی براءت کا اعلان کر دیں گے۔ براءت کا اعلان کرنے سے کیا مراد ہے؟ براءت کا اعلان وہاں پر کیسے کریں گے؟ تو اس کا معنی بتا رہے ہیں کہ انکروا اضلالہم، ان کو گمراہ کرنے کا انکار کر دیں گے۔ براءت کا اعلان کریں گے، کیا مطلب؟ من کریے کہ مطلب یہ کہ اس چیز کا انکار کر دیں گے کہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا نہیں، بلکہ تم تو خود گمراہ ہوئے۔ وقت واو کے بعد قد نکال کے اشارہ ہے کہ یہ حال اگلا جملہ حال بن رہا ہے۔ وتقطعت عطف علی تبرأ، جی تبرأ کے اوپر بیان عطف ہے، تقطعت کا عطف تبرأ کے اوپر ہے۔ بہم عنہم، با عن کے معنی میں ہے، اشارہ کیا کہ با عن کے معنی میں ہے کہ ان سے رشتہ داریاں ساری ٹوٹ جائے گی۔ الوصل التی کانت بینہم، یعنی وہ رشتہ داری جو ان کے درمیان تھی، فی الدنیا، دنیا میں، من الارحام، ذی رحم، رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، والمودت، اور محبت کے۔ جی تو رشتہ کسی کا تعلق جو قائم ہوتا ہے دو وجہ سے، ایک رشتہ داری کی وجہ سے، دوسرا قریبی محبت کی وجہ سے۔ تو جتنی بھی چاہے رشتہ داری والا تعلق ہو، چاہے دوستی والا، محبت والا تعلق ہو، سب کے سب ختم ہو جائیں گے، ان کا وہاں پر کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم اللہ اعمالهم حسرات علیہم وما هم بخارجین من النار۔ ترجمہ دیکھیے، اور جنہوں نے ان پیشواؤں کی پیروی کی تھی اور جنہوں نے ان کی اتباع کی تھی، وہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ، کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں لوٹنے کا موقع مل جائے۔ لو ان لنا کرۃ، کہ کاش ہم ہو جائے، دوبارہ لوٹ جائے دنیا میں، فنتبرأ منہم، تو ہم بھی ان پیشواؤں سے اسی طرح بے تعلقی کا اعلان کر دیں گے، کما تبرؤوا منا، جس طرح انہوں نے ہم سے براءت کا اعلان کیا ہے، بے تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ کذلک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں دکھا دے گا کہ ان کے اعمال آج ان کے لیے حسرت ہی حسرت بن چکے ہیں۔ وما ہم بخارجین من النار، اور اب وہ کسی صورت دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ تفسیر دیکھیے، جی وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ رجعۃ الی الدنیا، رجعۃ کرۃ بمعنی رجعۃ الی الدنیا، دنیا کی طرف تھوڑی دیر کے لیے لوٹنا اگر ہو جائے ہمیں۔ اچھا، جب وہ رؤساء ان کا انکار کر دیں گے تو یہ جواب میں یہ والی بات کریں گے کہ اگر ہم دنیا کی طرف ایک لمحے کے لیے بھی لوٹ جائے نا، تو ہم بھی ان سے براءت کا اعلان کر دیں۔ ابھی رجعۃ الی الدنیا فنتبرأ منہم، تو ہم بھی ان سے براءت کا اعلان کر دیں۔ عید متبوعین، منہم کی ضمیر کا مرجع کہ متبوعین مراد ہے، تو اسا اتبعوا، ٹھیک ہے، کما تبرؤوا منا، جس طرح انہوں نے ہم سے براءت کا اعلان کیا۔ الیوم، جی موقع تبری کا موقع، جس آج انہوں نے براءت کا اعلان کیا ہے نا، تو کب کیا؟ آج،
ابھی قیامت کا دن جو چل رہا ہے. ولو للتمنی، جی ترکیب بتا رہے ہیں. لو تمنی کے لیے ہے، فنتبرأ جواب ہو، اور فنتبرأ اس کا جواب ہے. ٹھیک ہے، لو تمنی کے لیے ہے، لو ان لنا کرۃ، اور فنتبرأ اس کا جواب بن رہا ہے. کذالک، اسی طریقے سے. کما اراہم، مشار الیہ کا بیان. مشار الیہ کیا ہے؟ کما اراہم، جیسے کہ دکھایا ہم نے ان کو، شدت عذابہ وتبرأ بعضهم من بعض، جیسے کہ ہم نے ان کو ان کے عذاب کی شدت دکھائی اور ایک دوسرے سے انہوں نے جیسے کہ براءت کا اعلان کر دیا. جیسے ہم نے ان کو عذاب کی شدت دکھائی اور پھر ایک دوسرے سے انہوں نے براءت کا اعلان کر دیا، یہ مشار الیہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح یعنی جس طرح ہم نے ان کو عذاب دکھایا اور براءت کا اعلان کرنا دکھایا، یریہم اللہ اعمالہم السیئۃ، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے برے اعمال بھی دکھائے گا. صفت کا بیان، اعمال یعنی برے اعمال. حسرات، حال حسرات، حال بن رہا ہے یریہم کو ہم ضمیر سے. ندامات حسرات کا معنی کہ ندامات مراد ہے، ندامت ان کی جمع. وما هم بخارجین من النار بعد دخولها، اس کے داخل ہونے کے بعد یہ کبھی بھی نہیں نکلیں گے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. ترجمہ دیکھیے. اے لوگو، زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے. تفسیر دیکھیے. ونزل فی من حرم السوائب ونحوها، تو شان نزول بتا رہے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو سوائب کو یا اس طرح کی دوسرے جانوروں کو حرام سمجھتے تھے. اصل میں یہاں سے مشرکین کے غلط عقائد کا رد بیان ہو رہا ہے. مشرکین کے مشرکانہ جو ان کے اعمال تھے، غلط چیزیں تھیں، ان کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الناس سے. تو اس آیت کا شان نزول جو صاحب جلالین نے بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو لوگ صاحبہ بحیرہ کو جانوروں کو حرام سمجھتے تھے کھانا ان کا، اس کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ حرام نہیں ہے، حلال ہے، تمہارا غلط عقیدہ ہے. اصل میں یہ لوگ اس طرح کرتے تھے کہ جانور کے اوپر نشان لگا لیتے تھے کہ یہ جانور ہم نے اللہ کے لیے چھوڑا ہوا ہے، اور پھر وہ جہاں جاتا جہاں چرتا منع نہیں کرتے تھے، اور اس کا کھانا پینا، اس کا دودھ پینا سب حرام سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے اس کو تو کھاؤ، وہ پاک چیزیں ہیں، اس کو تم نے خود کیوں حرام کیا؟ تو وَنَزَلَ فِي مَنْ حَرَّمَ السَّوَائِبَ وَنَحْوَهَا، یہ آیت نازل ہوئی ان لوگوں کے بارے میں جو صائبہ اور اس طرح کی بحیرہ وغیرہ کو حرام سمجھتے ہیں. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال حال ہے. ٹھیک ہے، طیبا صفت، حلالا کی صفت ہے، صفت مؤکدۃ او مستلذا، یہ صفت مؤکدہ ہے، یعنی حلالن کی صفت آئی ہوئی ہے تاکید کے لیے، حال مؤکدہ ہے. ٹھیک ہے، مستلذا یعنی وہ طیب کا مطلب طیبا یعنی مؤکدہ وہ جو پکی چیزیں ہیں صاف اس کو کھاؤ، اور مستلذا یا وہ لذیذ جو پاک چیز ہوتی لذیذ ہے اس کو کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، طرق الشیطان، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو. طرق کہہ کر اشارہ کر دیا کہ شیطان سے پہلے جو ہے نا طرق تزیین الشیطان مضاف محذوف ہے، ای تزیین ہی یعنی اس کی مزین کردہ چیزوں کے پیچھے نہیں چلو. تو اصل میں عبارت ہوگی طرق تزیین الشیطان، شیطان کے مزین کردہ راستوں پر نہ چلو. شیطان کے راستوں پر نہ چلنے کا مطلب کیا ہے کہ شیطان کے مزین کردہ جو راستے ہیں ان پر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. بین العداوت، بین العداوت، مبین کے لیے مفعول مطلق نکالا ہے کہ اس کی عداوت تو بالکل واضح ہے، یعنی تو بالکل تمہارا واضح دشمن ہے، چھپا ہوا دشمن بھی نہیں ہے بلکہ واضح دشمن ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم بدی اور بے حیائی کے کام کرو. وہ تم کو یہی حکم دے گا کہ تم بدی اور بے حیائی کے کام کرو. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے ذمے وہ باتیں کرو، وہ باتیں لگاؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے. انما یأمرکم بالسوء الاثم، جی سوء سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ گناہ. والفحشاء القبیح شرعا، جو شرعا قبیح ہو. تو یہ تعریف کی ہے صاحب جلالین نے کہ سوء سے مراد عام گناہ ہے اور فحشاء سے مراد جو شرعا قبیح ہو. تو یعنی بظاہر تو برا نہیں ہو لیکن شریعت نے اس کو قبیح قرار دیا ہو. شیطان تو تمہیں ان چیزوں کا حکم دیتا ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ سود سے مراد عام گناہ ہے، عام کوئی بھی گناہ، یعنی گناہ کا آ جائے چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو اس کو سود کہتے ہیں. اور فحشاء
وہ خاص گناہ جس پر شرمندگی ہو، خاص کوئی گناہ ہو تو اس پر شرمندگی ہو، تو شیطان دونوں کا حکم دیتا ہے، عام گناہ کا بھی اور خاص جو کسی بندے سے متعلق ہو اس کا بھی حکم دیتا ہے، کیونکہ شرعاً قبیح بھی ہو۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم ایسی باتیں کہو جو تم نہیں جانتے ہو۔ مِن تحریم ما لم يحرم غیرہ، یہ ما کا بیان ہے، ما موصولہ جو ہے، یعنی وہ چیزیں جو اللہ نے حرام قرار نہیں دی ہے اور اس کے علاوہ اور، تو وہ باتیں کرو جو کہ تم کرتے ہو۔ تو ان مشرکین کو بھی شیطان ہی حکم کرتا تھا کہ تم صاحبہ بحیرہ ایک جانور چھوڑو اللہ کے نام پر، تو یہ وہ باتیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے تو، اور ان کو کھاؤ پیو نہیں، تو یہ وہ باتیں جانور تھے جن کو اللہ نے تو حرام نہیں قرار دیا تھا، لیکن اللہ کے بارے میں یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ ایک بات یہ ہے کہ سو سے مراد وہ افعال ہیں جو عقلاً یعنی فطری طور پر برے ہوں، قبیح ہوں، اور فحشاء سے مراد وہ اعمال ہے جس کو شریعت نے برا ٹھہرایا ہو۔ صاحب جلالین نے یہی والا مطلب بیان کیا ہے اس کا، تو سمجھ آ رہی ہے اس طرح۔ تو باقی انما امرکم میں جو انما ہے یہ حصر کے لیے ہے، یعنی شیطان محض یہی کام کر سکتا ہے کہ برائی کا حکم دے تم لوگوں کو۔ آگے ترجمہ دیکھیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، کہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، قالوا تو وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہ نہیں ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، ما الفینا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، ان کو یہی چاہیے جب ان کے باپ دادے دین کی ذرا بھی سمجھ نہیں رکھتے تھے۔ بھلا کیا اس صورت میں بھی ان کو یہی چاہیے کہ جب ان کے باپ دادا ذرا بھی سمجھ نہیں رکھتے تھے، ولا یہتدون، اور نہ ان کو آسمانی ہدایت بھی حاصل تھی، تو یہی ہوگا کہ جب ان کے باپ دادا میں بھی عقل نہیں تھی اور ان کو ہدایت نہیں تھی۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ایک یہودی عالم کو جب اسلام کی دعوت دی گئی اور ان کی جنت کی رغبت دلائی گئی اور عذاب سے ڈرایا گیا، تو اس نے کہا کہ اے محمد، ہم آپ کے دین کی اتباع کیوں کریں؟ ہم آپ کی دین کی اتباع نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو اپنے باپ دادا کے دین کی اتباع کریں گے، اور وہ ہم سے زیادہ جانتے تھے، ہم سے زیادہ اچھے تھے وہ۔ تو اس پر یہ آیت پھر نازل ہوئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آباء و اجداد کی تقلید جو اندھی تقلید ہے اس سے منع کیا ہے، کہ جن کو نہ دین کی کوئی سمجھ تھی، نہ عقل تھی، نہ ہدایت تھی ان کے پاس، نہ احکام تھے، نہ کوئی اور چیز تھی، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ باطل عقائد، ان کے جو اعمال تھے اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ تفسیر دیکھیے، آسان ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَيْ الْكُفَّارِ، یعنی جب ان کفار سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا اس کی، من التوحید و تحلیل الطیبات، یعنی توحید کی جس کا بھی بیان گزرا ہے، اور تحلیل الطیبات، اور پاک چیزوں کے حلال ہونے کی ابھی جو پیچھے حکم گزرا ہے۔ قالوا تو وہ کہتے ہیں نہیں، بل نتبع ما الفینا وجدنا، الفینا کا معنی کہ ہم نے تو پایا ہے، علیہ آباءنا، اسی دین پر اپنے آباء و اجداد کو۔ کیا دین تھا وہ؟ ما کا بیان من عبادت الاصنام، ما موصولہ کا بیان ہے کہ بتوں کی عبادت کرتے ہوئے ہم نے ان کو پایا ہے، اور تحریم الصوائب والبحائر، اور صائبہ اور بحیرہ کی حرمت کو حرام، یعنی اس کو کھانے کو حرام کھاتے ہوئے ہم نے ان کو دیکھا ہے، تو ہم کیوں آپ کی اتباع کریں؟ ہم تو ان کی اتباع کریں گے۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا بیان فصل، ایتبعونہم، کیا اب بھی یہ اتباع کریں گے اس صورت میں؟ ولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا من امر الدین، کہ ان کے آباء و اجداد دین کے معاملے میں سے کوئی عقل نہیں رکھتے تھے۔ جی، شیئن کا بیان کہ من امر الدین، شیئن سے کیا مراد ہے؟ دین کا کوئی بھی معاملے میں وہ عقل نہیں رکھتے تھے۔ ولا یہتدون الی الحق، نہ حق کی طرف ہدایت یافتہ تھے۔ والحمزۃ للانکار، یہ ولو کان میں حمزہ ہے، حمزہ استفہام انکاری کا ہے، یعنی یا کیا اب بھی اتباع کریں گے، یعنی ان کو اتباع نہیں کرنی چاہیے۔ ومثل الذین کفروا کمثل الذی ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء، ترجمہ دیکھ۔ ومثل الذین کفروا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ایسی ہے، کمثل الذی، اس شخص کی طرح، کچھ ایسی ہے جیسے کوئی شخص اس شخص کی طرح ہے کہ ان جانوروں کو ینعق، ان جانوروں کو زور زور سے بلائے، بما لا يسمع، جو کہ نہیں سنتے ہیں، الا دعاء ونداء، سوائے پکار کے، ہانکنے اور پکارنے کے کچھ نہیں سنتے ہیں۔ تو اس شخص کی مثال، کافر کی مثال ایسی ہے جیسے اس شخص کی جو کہ جانوروں کو بلاتا ہے، جو کہ ہانکنے اور پکارنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں سمجھتے، صم
گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون لہذا کچھ نہیں سمجھتے، کچھ عقل نہیں ہے ان کو۔ تفسیر دیکھیے، مثل و صفت، یعنی مثل و صفت کے معنی میں کہ ان کی صفت ایسی ہے، ان کی صفات ایسی ہے۔ ومن یدعوہم الی الہدی، صرف کافر ہی مراد نہیں ہے بلکہ وہ جن کو وہ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، یعنی اپنے راستے کی طرف جن کو وہ بلاتے ہیں۔ مثل الذی ینعق یصوت، ینعق کا معنی ہے زور زور سے بلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بما لا یسمع الا دعاء و نداء، جو صرف پکارنے کو اور ہانکنا، ہانکنا، نداء پکارنا، ای صوتا لا یفہم معناہ، ٹھیک ہے۔ تو دعا یعنی معنی مرادی ہے کہ ایسی آواز جس کا کوئی معنی سمجھ میں نہ آئے، یعنی دور سے کوئی انسان بول رہا ہو، کچھ آواز آ رہی ہوتی ہے، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ کیا ہے۔ تو کافروں کی مثال بھی ایسی ہے، ایہم فی سماع الموعظۃ، یعنی وہ نصیحت کا سماع کرنے میں وہ ایسے ہے، وعدم تدبرها، اور تدبر نہ کرنے میں وہ ایسی ہے، اس شخص کی طرح ہے جس کی آواز کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ کالبہائم، تو کس کی طرح ہے؟ وہ جانوروں کی طرح ہے، جیسے جانوروں کو سمجھ نہیں آتی ہے، صرف آواز آ رہی ہوتی ہے ان کو، تو یہ بھی اسی طرح ہے کہ ان کو آواز تو آتی ہے لیکن سمجھ نہیں آتی۔ تسمع صوت راعیھا، جو اپنے چرواہی کی آواز تو سنتا ہے، ولا تفہمہ، لیکن سمجھتا نہیں ہے اس کو۔ وہ چرواہ اس کو جتنی گالیاں دے جانوروں کو، وہ سمجھے گا نہیں اس کو، نہ سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ ہم مبتدا ہے، سمن بکمن عمیٌ، یہ تینوں اس کی خبر بن رہی ہیں، الگ الگ خبر اسی گزر بھی چکی ہے۔ ہم لا یعقلون، وہ سمجھتے نہیں ہے، الموعظۃ، کس چیز کو نہیں سمجھتے؟ مفعول بہ کا بیان، نصیحت کو نہیں سمجھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من الطیبات، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہے، ان میں سے جو چاہو کھاؤ۔ واشکروا للہ، اور اللہ کا خوب شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی بندگی کرتے ہو۔ جی، من الطیبات حلالات، حلال چیزیں جو ہے، طیب سے کون سا مال مراد ہے؟ حلال رزق، ٹھیک ہے۔ علی ما احل لکم واشکروا لہ، اللہ کا شکر ادا کرو اس پر اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہو۔ اللہ نے دنیا میں کتنی چیزوں کو حلال کیا ہے، اس کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو یہ پہلے مشرکین یعنی عام لوگوں کو بیان تھا، اب خاص مومنین کے لیے حکم ہے کہ تم مشرکین کی طرف منمانی کر کے اپنی طرح خود سے جانوروں کو حرام کر کے اپنی منمانی نہیں کرو، بلکہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس کو کھاؤ۔ تو اسلام نے تو وہ کسی بھی چیز پر روک ٹوک نہیں رکھی ہے، کچھ چیزوں کو چھوڑ کر، جو چیزیں حلال ہیں ان کو تو کھاؤ، جو چیزیں حرام ہیں ان کو نہ کھاؤ۔ اس طرح آج کا سبق بس اتنا ہی تھا۔ آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، آپ نے پڑھا سوء اور فحشاء، تو سوء اور فحشاء کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے سبق میں اچھی طرح پڑھا ہے، کمنٹس میں جواب لکھیے گا، ہمیں اپنے رائے سے بھی آگاہ کیجیے گا، آپ کو سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔